آپ کو رینڈملی کال آتی ہے کسی نمبر سے اور وہ رینڈم نمبر ہے اور کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میرا نام اسد ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ اپنی یہ انفارمیشن دیں، تو کیا آپ اس کو انفارمیشن دینا شروع کر دیں گے؟ آپ نہیں دیں گے. آپ کہیں گے بھائی کون اسد، میں نہیں جانتا کسی کو، کون ہو، ایک رینڈم پرسن ہو. لیکن مثال کے طور پہ آپ کو وہی کال پولیس اسٹیشن سے آ جائے اور پولیس اسٹیشن کا نمبر ہو، تو وہ جو کہے گا آپ تسلی سے کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر میں نہ کروں تو پھر مجھے اس کا نقصان بیئر کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس چیز کی معرفت ہے کہ جو مجھے آرڈر دیا جا رہا ہے کہاں سے دیا جا رہا ہے، یہ کس کی طرف سے مجھے کال آ رہی ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب انسان پہچانتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے اور انسان خود کتنا حقیر ہے، تو پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ جو گناہ ہے نا، جو میں نافرمانی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے، یہ ہلکی چیز نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو گناہ ہوتے ہیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے برے اثرات انسانی زندگی پر پڑ رہے ہوتے ہیں. تو اسکالرز نے چونکہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہے، تو کچھ جو ہے ہم اس میں سے ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کے قلب میں ظلمت آتی ہے، اس کے قلب میں فساد ہوتا ہے. اس مثال کو آپ سمجھیں. دیکھیں، آپ کا پیٹ خراب ہو تو ڈاکٹر آپ سے پہلی چیز پوچھتے ہیں کہ آپ نے کھایا کیا تھا. آپ کا پیٹ خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جو کہ آپ کے معدے کو سوٹ ہی نہیں کرتی. اسی طرح سے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب سے مراد یہاں پہ روح کا دل ہے، اس پہ ایسے اثرات واقع ہوتے ہیں جو وہ ڈائجسٹ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہی بلیک ڈاٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ پورا قلب جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ کسی کافر کا دل دیکھیں اور مسلمان کا دل نکال کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ تو سیم ہے، لیکن وہ فزیکل ہارٹ ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ اسپرچول ہارٹ کی، جس کو قلب کہا جاتا ہے. تو جو گناہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو قلب ہوتا ہے نا، اس میں سکون ختم ہو جاتا ہے، بے اطمینانی آ جاتی ہے. جو شخص بھی گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، آپ الٹیمیٹلی دیکھتے ہو کہ زندگی بے چینی میں گزر رہی ہوتی ہے، بے چین ہوتا ہے وہ. آپ بڑی سے بڑی سیلیبریٹیز نکال کے دیکھ لو، ہالی ووڈ کی نکال لو، بالی ووڈ کی نکال لو، اکثر آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ جو کہ ڈپریشن کی ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسے نظر آتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈپریشن کی میڈیسنز کھا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے نام آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹس کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک شخص سوسائڈ کر رہا ہے اور ایک شخص اتنا ڈپریشن میں ہے اور وہ اتنے اضطراب میں ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ مال، پیسہ، یہ لگژری، یہ فیم، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کو سوٹ نہیں کر رہا، یہ اس کی روح کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے جسم کے لیے. تو اس لیے جو شخص گناہ کرتا ہے یا گناہ والی لائف گزار رہا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا قلب بے چین ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے. اب یہ لیٹمس ٹیسٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی لائف، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کون کتنا فرشتہ ہے. تو جب بھی کبھی ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد چین ہو. آپ کو ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک وائڈ ہوتا ہے اندر، انسان کو خالی کر رہا ہوتا ہے، ایک سکون نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ کے اندر سکون نہیں ہے. پہلی چیز جو انسان پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قلب کی بے سکونی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے. اچھا، اس مثال کو آپ ایسے بھی دیکھیں، اگر آپ سٹیٹسٹکس نکالیں تو وہ ممالک کہ جہاں پہ نان بلیورز ہیں، مطلب ہم اس ٹائم مسلمانوں کی بھی اسپیسیفکلی چلیں بات نہیں کرتے، نان بلیورز ہیں جو کہ کسی کو بھی نہیں مانتے. مثال کے طور پہ ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹس ہیں، سیکولرز ہیں. آپ ان کی لائف کو اٹھا کے دیکھیں تو جتنا زیادہ ڈپریشن، جتنی زیادہ انزائٹی، جتنی زیادہ اس طرح کے سائیکی پرابلمز آپ کو ان کی لائف میں ملیں گے،
آپ کو بلیورز کی لائف میں، یا اگر اور اسپیسیفائی ہم کریں کہ مسلمانوں کی لائف میں آپ کو اتنے نہیں ملیں گے۔ امریکہ کے اندر جتنے زیادہ پاگل خانے ہیں تو پاکستان میں تو عشر رشید بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہم سے بہت بہتر ہے۔ آپ جاپان کو دیکھ لو کہ جاپان کے اندر کتنی ٹیکنالوجی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ کتنا اچھا ہے، کتنی فیسیلیٹیز ہیں کہ ہر انڈیویجول کو ادھر بہت اچھے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مختلف چیزوں میں، اگر آپ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرو۔ لیکن وہاں پہ جو ڈپریشن کی ریشو ہے، جو وہاں پہ انزائٹی کی ریشو ہے، جو وہاں پہ سوسائڈل ریشو ہے، وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری محنت جو ہے وہ اپنے جسم کی راحت کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی روح ڈپرائیوڈ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روح کو بنایا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اضطراب میں آ جاتی ہے، اس کی روح مضطرب ہو جاتی ہے۔